الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 32۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کی بات چل رہی تھی۔ ملائکہ کو خبر دی گئی۔ ملائکہ نے خفیہ رازوں کو جاننے کے لیے آدم علیہ السلام کے ذریت کا وہ پہلو ظاہر کر دیا جو ان کو آشکارا اور معلوم تھا۔ خفیہ پہلو پر سمجھنے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے اپنی بات رکھ دی۔ اللہ تعالی نے اجمالاً اتنا فرمایا کہ میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور ملائکہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے۔ تو ذریت آدم کے اندر جو پاک اور نیک لوگ تھے ان کے بارے میں ملائکہ سے دریافت کیا گیا، ان کو علم نہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ذریت آدم کے اندر جو بڑے بڑے انبیاء، اولو العزم قسم کے پیغمبر اور انتہائی خدا ترس لوگوں کے ناموں کی فہرست بتا دی، جو عام مفسرین کی رائے کے مطابق تو دنیا کے مال اور متاع کے نام مراد ہیں، مگر ہمارے نزدیک چونکہ سارے ضمائر معروف کے ہیں، معرفہ کے ہیں، ہؤلاء الاسماء انبئہم باسمائہم انبأہم باسمائہم، ان سے جو معلوم ہوتا ہے تو میرے رائے کی اس سے ذریت آدم کے اندر معروف اور پاک لوگ مراد ہیں اور ان کے نام مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں پر، ان کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم، پس جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے، ان ناموں سے مراد دنیا کی عام چیزوں کے نام مراد نہیں ہیں، نہ ہی اس میں کوئی خاص حکمت نظر آتی ہے۔ فلما انبأہم، پس جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، ان کے ناموں کی خبر دی،
تو اتمام حجت کے بعد قال اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم، آیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض تمام پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں۔ میں نے پہلے سے بتایا تھا کہ آسمان اور زمینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں اور چیزوں کو میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما اس مقصد کو، تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وما اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں، کنتم تکتمون جو تم چھپائے رکھے ہو، یعنی تمہارے دلوں کے بہیت کو جانتا ہوں کہ تمہاری رائے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو اس کا یہ پہلو معلوم ہے کہ یہ زمین میں فساد اور دنگا کریں گے، اس لیے کہ خلیفہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے ہوں گے، تو تم لوگ دل میں یہ بات چھپائے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالی اس حکمت کو ہمارے سامنے ظاہر فرمائے جس حکمت کے لیے انسان کو پیدا فرماتے ہیں، یا جس حکمت کے پیش نظر انسان کو خلافت دی جا رہی ہے۔ تو تبدون سے مراد اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ہے، وما کنتم تکتمون سے مراد اس حکمت سے باخبر ہونا مراد ہے جو انسان کو خلیفہ بنانے میں جو رازیں پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور پیدا فرمایا۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ اس کو بنانے کے بعد جب اس کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اس میں روح پھونکی گئی تو پھر یہ مکالمے کا ایک میدان سجایا گیا اور پھر ملائکہ سے کہا گیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس سے یہ لوگ یہ بات بھی نکال لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملائکہ کے اوپر حاصل ہوئی، یہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ یہ بات قرآن کی کسی آیت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترتیب جو یہاں مذکور ہے کہ پہلے یہ پوچھا گیا، پھر وہ ان سے پوچھا گیا، پھر ان کو بتا دیا گیا، پھر سجدے کا حکم ہوا، یہ ترتیب یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس سے جو چیز شروع ہوتی ہے تو کلام عرب سے اس کا یہ مفہوم ظاہر ہے کہ ایک مستقل بات شروع ہے، یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہجر میں آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ملائکہ سے کہی تھی کہ میں ایک گھلے سڑے مٹی سے ایک بشر کو بناؤں گا، جب بناؤں گا تو تم سجدہ کرو گے۔ تو اس سورہ ہجر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدے کا حکم بنانے اور روح ڈالنے اور امتحان لینے کے بعد والا نہیں ہے، یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ ایسی ایک
چیز اور ایسا ایک بشر بناؤں گا جو گلے سڑی مٹی سے بناؤں گا، پھر تم نے ان کو ان کے سامنے بات ماننے اور ان کے سامنے تعظیم بجا لانے کے تم پابند ہو۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ملائکہ کے اوپر انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، یہ بات یہاں نہیں نکلتی، اس لیے کہ آدم کو بھی پتہ نہیں تھا ان ناموں کا، ملائکہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اب ملائکہ نے جب فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سکھا دیے، تو جب آدم نے وہ نام لے لیے تو ملائکہ نے بھی سیکھ لیے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا، آدم کے بتانے سے وہ علم ملائکہ کو بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات نکالنا کہ علم کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے، تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ دونوں کو علم نہیں تھا، ایک کو اللہ نے بتایا تو علم حاصل ہوا، دوسرے کو آدم نے جب بتایا تو ان کو بھی علم حاصل ہوا۔ لیکن یہ حکم آدم کے سامنے عاجزی کرنے کے اور آدم کی تابعداری کا جو حکم قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ امتحان تھا ملائکہ کا، کہ دیکھیں ملائکہ جبکہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو نار سے پیدا کیا گیا ہے، دیکھو کون اس کی تابعداری کرتا ہے، کون حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شجرہ، ایک درخت کے کھانے سے آدم اور حوا کو منع کیا گیا بطور امتحان، تو اسی طرح ملائکہ کے اوپر عجز و انکساری اور تابعداری کا جو حکم ڈالا گیا تو بھی امتحان تھا، جس کے اندر ملائکہ پاس ہو گئے اور شیطان جن ابلیس فیل ہو گیا۔ فلما انبأہم، پس جب خبر دی آدم نے ان کو باسمائہم، ان کے ناموں کی، قالا تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم، ایا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، تمام پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین میں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں ما اس راز کو، تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کے اندر، وما، اور اس راز کو بھی جانتا ہوں، کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو، کہ انسان کو خلیفہ بنانے میں کیا راز ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، دیکھو یہ ایک مستقل بات ہے، ترتیب نہیں ہے اس میں، دوسری جگہوں میں اس کے خلاف ذکر ہے، یہاں ترتیب مراد نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو، اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کی تابعداری کرو۔ سجدہ جو ہے، یہ یاد رکھنا، قرآن کریم کی دیگر سورتوں میں، سورت رحمان اور اس طرح اور جگہوں میں، 3-4 جگہوں میں اللہ تعالی نے آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، درختوں کا سجدہ ذکر کیا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو سجدے کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑنا۔ کہا جاتا ہے کسی چیز یا کسی کے سامنے عاجزی، انکساری اور اس کی تابعداری کو۔ اب زمین اور آسمان اور سورج اور چاند کے سجدے کا جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، تو اس سے تابعداری، عجز اور انکساری مراد ہے، اور یہاں بھی یہی عجز، انکساری اور تابعداری مراد ہے، اس لیے کہ اصطلاحی سجدہ 7 اعضاء کو زمین پر رکھنا، پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ پہلے جائز تھا۔ تو یہاں اس جدو سے مراد لغوی طور پر تابعداری
اور انکساری اور عجز ہے۔ تو ملائکہ سمجھ گئے کہ فضیلت کا دار و مدار نور اور نار اور خاک پر نہیں ہے، فضیلت کا دار و مدار اللہ کے حکم ماننے پر ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ فضیلت والا بن جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل بن جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے للملائکہ، ملائکہ کو، اسجدوا لآدم، تابعداری کرو آدم علیہ السلام کی، عاجزی اور انکساری کرو آدم کے سامنے، فسجدوا، تو سب نے تابعداری بجا لائی، سب نے عجز و انکساری سے کام لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں لیا۔ سب نے آدم کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اس کے تابعداری کی حامی بھر لی، الا ابلیس۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکم تو ملائکہ کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا، تغلیباً ملائکہ کا ذکر ہوا، لیکن وہاں یہ لوگ بھی موجود تھے اور زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ آدم تو گاری مٹی سڑے ہوئے مٹی سے پیدا ہوا، ملائکہ نور سے اور ابلیس نار سے۔ تو اگر نار والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے تو نور والا تو اس سے بھی زیادہ معزز ہے۔ جب نور والے کو حکم ہوا کہ تابعداری کرو تو ناری بطریق اولا اس میں شامل ہے، جب بڑوں کو حکم ہے تو چھوٹا تو ہے ہی اس میں شامل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجدوا، تو ان سب نے تابعداری کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، بڑائی کی۔ اس نے باقاعدہ کہا کہ میں نار سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں بھلا اس کی تابعداری کیوں کروں؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کیجئے، رہیے، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، اس جنت کے اندر۔ یہ جنت آسمانی جنت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانی جنت کے اندر پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ ابھی تک اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یا نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کلیئر ہے کہ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے حکمت بالغہ اور قوت سے یہ دور بھی نہیں، تو اس کا قانون ہے کہ اس میں لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں، اور یہ بھی قانون ہے کہ وہاں جب کوئی جاتا ہے تو پھر اس سے نکلتا نہیں۔ لہٰذا یہ کوئی زمینی جنت تھی، اونچی جگہ پر کوئی باغ تھا، اس کے اندر اللہ تعالی نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی سکونت اختیار کرے الجنتا، اس باغ کے اندر، وَكُلَا، اور کھاتے رہیے، منہا، اس باغ سے، رغدن، فراغت کے ساتھ، یا رغدن بسیار، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، اس باغ کے اندر کھاتے رہو، فراخی کے ساتھ، بسیار طریقے سے، حیث شئتما، جہاں چاہو، کسی درخت کے نیچے، کسی پتھر کے اوپر، کسی میدان میں، کسی سینری کے اندر، جہاں چاہو کھاتے رہو، لیکن ولا تقربا، قریب مت جائیو، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ یہ حاضی ہی بالکل اشارہ ہے، معرفہ ہے، الشجرہ ایک خاص درخت مراد ہے، الف لام اس پر داخل ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت، یہ شجرہ ان کا قریب بھی تھا اور ان کو معلوم بھی تھا۔ اب اس کے اندر مفسرین نے بہت ہاتھ پیر مار لیے ہیں۔ یہ انجیر کا دانہ ہے، کوئی کہتا انگور کا دانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا دانہ ہے، کوئی کیا چیز سمجھتے ہیں، کوئی کیا چیز سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مجمل چھوڑا ہے، مبہم چھوڑا ہے، ہمیں اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کے کھوج اور کورید کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے جن چیزوں کو متعین کیا ہے اس میں ایک باحوالہ اور مدلل بحث تفسیر البرہان میں رحمت اللہ طارق صاحب نے غالباً 164 165 صفحے پر تقریباً 5 6 7 صفحات پر مشتمل بحث کی ہے، اور اس میں تقریباً 70 80 کتابوں کے حوالوں سے جو لغت اور تفسیر کے حوالے انہوں نے دیے ہیں، تو انہوں نے لغت عرب سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس الشجرہ سے مراد عورت کا اندام نہانی ہے۔ یہ کنایہ ہے عورت کے اندام نہانی سے، کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو یہ حکم تھا کہ تم نے اس باغ کے اندر سب کچھ جائز ہونے کے باوجود جماع نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی آپس میں جماع نہیں کرنا ہے۔ اور یہ نہیں وقتی طور پر تھا، صرف کچھ وقت کے لیے، اور امتحاناً تھا۔ جس طرح کے ملائکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا سجدہ آدم کے ذریعے، اس طرح آدم کے اوپر اللہ نے امتحان کیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جائیو هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس معلوم درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جائیں گے تم ظالموں میں سے، تم لوگ گناہگار ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، ٹھہر جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلایا ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، عنہا، اس درخت کے ذریعے، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، دھوکہ دیا، عنہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مما، ان نعمتوں سے، کانا فیہ، جو تھے دونوں اس میں۔ یہ آدم اور حوا جس عیش اور عشرت اور خوشی اور نعمتوں کے اندر وہاں رہ رہے تھے، ان نعمتوں سے نکال دیا دونوں کو اپنی شرارت اور دھوکے کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہوا، وَقُلْنَا، تو ہم نے کہہ دیا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، سب اتر جاؤ۔ اب یہ اِہْبِطُوا کا حکم آدم اور حوا کو ہے، آدم اور اس کی ذریت کو ہے، آدم اور حوا اور ابلیس کو ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے دل لگتا قول اور سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ آدم، حوا اور ابلیس کو ہے۔ جمیعاً کا لفظ بہت سارے جگہوں میں آیا ہے، تو یہ سب کو ہے۔ اور بعضکم لبعض عدو سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری دشمنی انسان کی یہ ابلیس کے ساتھ ہے، اور ابلیس کی انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کی انسان کے ساتھ فطری دشمنی نہیں ہے، ان کے اندر تو فطری طور پر انس اور محبت ہے، دشمنی تو عارضی طور پر بن جاتی ہے۔ تو وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے لیے، عدو، دشمن ہیں۔ یقینی بات ہے، انسان شیطان کا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور
تمہارے لیے زمین کے اندر مستقرن رہنے کی جگہ ہے، ومتاع اور کچھ فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ تم زمین کے اندر رہو گے، وہاں تھوڑے بہت فائدے ہوں گے اور ایک وقت تک رہو گے، پھر تم نے وہاں سے جانا ہوگا۔ تو ایسا ہوا، ان کو اتار دیا، اس باغ سے نکال دیا۔ فتلقى آدم، پس سیکھ لیے آدم نے، چونکہ گناہ شیطان نے بھی کیا اور شیطان نے انکار کیا، استکبار کیا، لیکن وہ اس گناہ پر ڈٹا رہا اور اپنے گناہ کے لیے دلائل ڈھونڈتا رہا، تو وہ ملعون ہوا، اور خطا اور لغزش آدم سے بھی ہوئی، مگر آدم پشیمان ہوا۔ آدم نے اپنی لغزش پر پشیمانی ظاہر کی اور اللہ تعالی سے توبہ کی کوشش کی، اور 24 گھنٹے اس کے دل میں یہی بات تھی کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسے الفاظ سکھائے جائیں جس کے ذریعے میں اللہ سے اپنا اس لغزش اور خطا کو بخشواؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ اب اس میں ایک درس موجود ہے بنی اسرائیل کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، کہ دیکھو گناہ اور خطا آدمی سے ہو جاتا ہے، مگر گناہ اور خطا کے بعد ایک شیطان کی روش ہے اور ایک آدم کی روش ہے۔ تمہیں شیطان کی روش سے خود کو بچانا ہے اور آدم کے روش کو اپنانا ہے۔ تو اس کے دل میں ایک تمنا تھی، تو فتلقى آدم، پس سیکھ لیے آدم نے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات سیکھ لیے۔ اب یہ کلمات اللہ سے سیکھ لیے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، وہ بات 100% جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے دین کے اندر مجوسیوں کے ذریعے، ایرانیوں کے ذریعے ہمارے دین میں گھسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو شیعہ سنیوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں تو سنی مناظرے سے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری کتابوں کے اندر ساری گندگی ایسی ہے کہ وہ ابھی کہے گا کہ تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اب کب میں کیسے کہوں گا کہ بخاری میں یہ ہماری نہیں ہے۔ لیکن ہم ڈنکے کے چوٹ کہتے ہیں کہ بخاری ہو، مسلم ہو، یہ سب ایرانیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں ہماری باتیں بھی ہیں، شیعوں کی باتیں بھی ہیں، لیکن لکھا انہی لوگوں نے ہے۔ بخاری صاحب اور بخارا صاحب یہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ، تو رحم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، انہو هو التواب، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم مہربان ہے۔ قلنا، تو ہم نے کہا، اہبتو، اتر جائیں، منہا، اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب۔ اب آدم اور حوا کو جمیعاً کا لفظ کہنے سے بات نہیں بنتی۔ معلوم ہوتا ہے آدم، حوا اور ابلیس یہ سب کو نکال دیا گیا اور کہا اہبتو منہا جمیعاً، اتر جائیں اس جنت سے سب کے سب۔ اب آگے ایک اور امتحان ان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب آ جائے میری طرف سے، پس جب آ جائے تمہاری طرف، منی میری طرف، ہدن ہدایت۔ اللہ نے فرمایا جب تم اتر جاؤ گے تو اب آگے پھر دو باتیں ہیں۔ میری ہدایت آئے گی، میرے فرمان آئیں گے، جس طرح کہ یہ میرا فرمان تھا کہ اسجدوا لآدم، اس میں بھی امتحان سے ایک گروہ نے مان لیا، دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ بھی ایک امتحان تھا، اس میں خطا اور لغزش واقع ہو گئی۔
اور جنت سے اتار دیے گئے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں جنت سے اترو گے تو بھی دو باتیں ہیں. میری طرف سے پھر حکم آئے گا. اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آ جائے تمہیں منی میری طرف سے ہدن ہدایت کلام اللہ میرا حکم قرآن تورات انجیل زبور جب میری طرف سے کتاب آ جائے حکم آ جائے فمن تبع ہدایا پس جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جنہوں نے میرے احکام کو جھٹلایا بآیاتنا میرے آیتوں کو میرے آیات نہ مانے اس میں پچھو اور تعویلات شروع کیے اس کی اپنی طرف سے معانی ڈھال دیے اپنے مذہب کے مطابق میری آیتوں کو استعمال کرنے لگے اپنے عقیدے پر فٹ کرنے لگے. عقیدہ شیطان نے سکھایا اور اب آیتوں سے اس کے لیے استدلال کرتا ہے آیتوں کو تروڑ مروڑ کر اپنے عقیدے پہ لگاتا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے میرے احکام کو جھٹلاتا ہے. میں کچھ کہتا ہوں یہ اس سے کچھ سمجھتا ہے میری آیتوں کو اپنی طرف سے معنی پہناتا ہے. یہ ہمارے امام نے معنی کیا ہے یہ ہمارے محدث نے کیا ہے یہ ہمارے شیخ نے کیا ہے یہ ہمارے مفتی صاحب نے کیا ہے. نہیں قرآن اپنا معنی خود سناتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر باتوں کو گھماتا ہے. ایک جگہ اللہ ایک حکم کو لاتا ہے تو اس کا معنی اور تفصیل دوسری جگہ میں خود دیتا ہے. قرآن کو باہر سے نہ معنی کی ضرورت ہے نہ تفسیر کی ضرورت ہے نہ تشریح کی ضرورت ہے. اگر قرآن کے ساتھ نبی لازم اور ملزوم ہوتا تو نبی کو اللہ تعالیٰ واپس نہ بلاتا اس کو زندگی دراز دے دیتا. اگر اس کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہوتا تو علماء نہ مرتے اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو علماء کے نام سے پکارتا. نہیں قرآن ایک مستقل کتاب ہے اس کی سب کچھ تبیانا لکل شیء اس میں سب کچھ خود موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور تکذیب کی جھٹلایا میرے آیتوں کو اولئک اصحاب النار اولئک تو یہی لوگ اصحاب النار یہ دوزخ والے لوگ ہیں ہم یہی لوگ فیہا اس دوزخ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں فمن تبع ہدایا لوگوں کے اندر ہمیں شامل کرے. اللہ ہمیں وہ ایمان بخش دے جو قرآن پر ہو جو قرآن کو خارج کا محتاج نہ سمجھتا ہو. جس طرح کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ بخاری نہ مسلم نہ لسان العرب نہ منجد کوئی کتاب نہیں تھی پھر بھی کتاب اللہ کو لوگ سمجھ رہے تھے. اور آج بھی قرآن اپنے تشخص کو باقی رکھا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو جب مانیں گے نیچی چیزوں کو مانیں گے لیکن قرآن کی روشنی میں. ہم احادیث کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں ہم لغت کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں ہم صرف نحو کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو بھی مانیں گے ماں باپ کو بھی مانیں گے مگر قرآن کی روشنی میں. یہ نہیں کہ دوسروں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر یہی ہوگا جس طرح کہ ہمارے دین کے اندر ہزاروں مذہب اور ہزاروں مکتب بنے ہوئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے غیروں کی روشنی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. بس لفظی ترجمہ سنتے جائیے. قالا اور اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دے دو ان کو باسمائہم ان کے ناموں کی. فلما انبأہم پس جب اس نے خبر دی ان کو
بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کے بارے میں. قال تو اللہ نے فرمایا الم اقل آیا نہیں کہا تھا میں نے لکم تمہیں انی اعلم کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمان والارض اور زمین کے غیب کو پوشیدہ باتوں کو وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما اس راز کو تبدونا جس کو تم ظاہر کرتے ہو وما اور ان رازوں کو بھی جانتا ہوں کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے اسجدوا تابعداری کرو لآدم آدم کی فسجدوا تو سب نے تابعداری کی الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور اس نے بڑائی کی تکبر کیا وکان من الکافرین وہ تھا ہی کفار میں سے. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہیے انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنتا اس جنت باغ میں وکلا اور کھائیے منہا اس باغ سے رغدن بے سیارہ یا رغدن فراخی کے ساتھ فراغت کے ساتھ حیث شئتما جہاں تم چاہو ولا تقربا مگر قریب مت جائیو ہاذہ شجرتا اس درخت کے فتکونا پس ہو جائیں گے تم من الظالمین گناہگاروں میں سے. فازلہما پھر ان کو پسلایا الشیطان و شیطان نے عنہا اس درخت کے بارے میں فاخرجاہما اور نکالا ان دونوں کو مما ان نعمتوں سے کانا فیہ جو تھے اس میں. وقلنا تو ہم نے حکم کیا اہبتوا اتر جائیے بعضکم تمہارے بعض علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتاب علیہ پس اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ان پر رحم کیا. فتاب علیہ پس اللہ تعالی نے آدم پر رحم کیا. انہو هو التواب یقیناً اللہ زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے. قلنا ہم نے حکم کیا اہبتون اتر جائیں منہا اس جنت سے جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آئے تمہاری طرف منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس جس نے تابعداری کی ہدایہ میری ہدایت کی فلا خوف علیہم فلا خوف تو نہیں ہوگا کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا میری آیات کو اولئک اصحاب النار پس یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن اور سنت کو ایسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کو سمجھانے کا اور سمجھنے کا حق ہے. اللہ کرے کہ مسلمان قرآن کو مشعل راہ سمجھ لے اور احادیث اور تمام کتابوں کو قرآن کا خادم اور غلام سمجھ لے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ